السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان نوٹ۔ یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ناول تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ کول قسط نمبر 6 پارٹ 1۔ بیٹا تم واپس بھی جا رہے ہو؟ ابھی کل ہی تو آئے تھے، کم سے کم آج کا دن تو رک جاتے۔ خدیجہ بیگم روم میں داخل ہوئی تو بیٹے کو یونیفارم میں تیار کھڑا دیکھ کر کہا، ماں آپ میری جاب تو جانتی ہیں، زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتا۔ ابھی جو کل چھٹی کی ہے اس کا کام ہی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا ہوگا، میں دوبارہ چکر لگاؤں گا۔ تو جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تم اپنے بابا کے ساتھ زمینیں اور کاروبار سنبھالو۔ مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ خدیجہ بیگم کو پریشان دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھا۔ آپ فکر مت کیا کریں ماں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ بس دعا کیا کریں۔ اس نے کہتے ہوئے ماں کو حصار میں لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کی امان، اللہ تمہیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے۔ وہ آمین کہتا ہوا باہر نکل گیا، لیکن اسے کون بتاتا کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر جو اسے پتہ ہوتا کہ اس پر کون سی آفت ٹوٹنے والی ہے تو کم سے کم آج کے دن پولیس اسٹیشن جانے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ ہاں تو بازل صاحب، آپ کو یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ امثال نے ہاتھ مائک بنا کر بازل کے آگے کیا۔ وہ دونوں اس وقت انسپکٹر کے پاس بیٹھے تھے۔ تھانے لانے کے بعد دونوں کو جب لاک اپ میں بھیجنے لگے تو دونوں نے وہ شور مچایا کہ آخر کار انسپکٹر کو انہیں اپنے پاس بٹھانا پڑا۔ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، بہت الگ سا فیل ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں تھانہ بندے کا سسرال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ویسا ماحول نہیں ہے۔ کوئی آؤ بھگت، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی ٹھنڈا گرم پیش کیا گیا ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو۔ ان لوگوں کے ہاں شاید داماد کی عزت کرنے کا رواج نہیں ہے۔ ایسا بے مروت سسرال مجھے نہیں چاہیے۔ میں بھی آج گھر جا کر ان کی بیٹی کو چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دوں گا۔ اس کی پھراٹے بھرتی زبان دیکھ کر سارا عملہ حیران تھا۔ اصولاً ان کو پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دونوں کے چہروں پر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تھانے میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد بازل نے امثال کو اشارہ کیا۔ اسے سمجھ کر امثال نے سر ہلا کر اونچی اونچی آواز میں ہائے ہائے کرنا شروع کر دی، جس کو دیکھ کر بازل نے اس سے بھی اونچی آواز میں شور ڈالنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ سارا عملہ امثال کو اکٹھا ہو گیا تھا۔ دراصل میری بہن بھوک کی بہت کچی ہے، اس سے زیادہ دیر تک بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے ہم اس کو ہر گھنٹے بعد کھانا کھلاتے رہیں، ورنہ اس کا بی پی خطرناک حد تک ہائی ہو جاتا ہے، جس سے اس کے مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی آخری بات پر امثال نے اس کو آنکھیں دکھائی تھی۔ پلیز یونیفارم والی آنٹی، میری بہن کو بچا لے، اس کے لیے کچھ کھانے کو لا دے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میری ایک ہی بہن ہے، اگر یہ بھی مر گئی تو میری زندگی حرام کون کرے گا؟ اللہ آپ کی دلی مرادیں پوری کرے، آپ کو میرے جیسا، میرا مطلب ہے ہینڈسم سا شوہر دے، پلیز پلیز۔ بازل کی دہائیاں عروج پر تھی۔ امثال میری بہن، تم فکر مت کرنا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تمہارا بھائی ہے نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، تم بس اپنی آنکھیں کھلی رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ بازل نے امثال کا گال تھپا کر حوصلہ دیا۔ وہ ایسے تسلیاں دے رہا تھا جیسے اسے گولی لگی ہو۔ فار گاڈ سیک بازی، مجھے گولی نہیں لگی، امثال دھیمی آواز میں گررائی۔ ہاں ہم کچھ منگواتے ہیں۔ امثال کی حالت اور بازل کے چیخو پکار دیکھ کر پولیس اہلکار بکھلا کر رہ گئے۔ یہ ایک سیب ہے میرے پاس، آپ یہ کھلائیں، تب تک ہم کچھ منگواتے ہیں۔ ان میں سے ایک لیڈی اہلکار اپنے پرس سے سیب نکال کر لائی، جس کو امثال نے جلدی سے جھپٹ لیا۔ یار جلدی سے کچھ لے کر آؤ، اگر کچھ اونچ نیچ ہوگی تو مفت میں مارے جائیں گے۔ ان میں سے ایک جو تھوڑی بڑی عمر کا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو انہوں نے بھی تائید کی۔ کیا منگوائیں ان کے لیے؟ مس آپ کیا کھائیں گی؟ ایک نے آگے بڑھ کر ہمدردی سے پوچھا۔ 2 برگر، 2 شاورما، 2 پلیٹ بریانی اور کوک منگوا لیں، بازل نے آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ 2 کیوں؟ غلام دین جو انہیں لے کر آیا تھا مشکوک ہوا۔ وہ
جو کوئی بھی اسے کھلاتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی کھاتا ہے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت زیادہ اور بے وقت کھاتی ہے۔ فاضل نے بات بناتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ ان سے باتوں کے دوران امسال آدھے سے زیادہ سیب کھا چکی تھی۔ ادھر دیر رکی، اکیلی ہی کھائے گی۔ اچانک فاضل نے اس کے ہاتھ سے بچا ہوا سیب چھینا۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر بھاگتا، امسال نے اس کے بال پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیے۔ امسال اس کے بال کھینچ رہی تھی اور وہ چیخے جا رہا تھا۔ سارا پولیس اسٹیشن فاضل کی ہولناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ امسال کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو فاضل نے اس سے اپنے بال چھڑا کر بھاگا۔ اب فاضل آگے آگے تھا اور امسال پیچھے پیچھے۔ بھاگتے ہوئے اس نے چھلانگ لگائی اور ٹیبل پر چڑھ گیا اور ٹیبل پر پڑی فائلیں پاؤں کی ٹھوکروں سے نیچے جا گری تھیں۔ امسال بھی کرسیوں کو ہاتھ مار کر گراتی اس کے پیچھے ہی ٹیبل پر چڑھی، تب تک فاضل اتر کر دوسرے ٹیبل پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تھانے کا نقشہ بدل چکے تھے۔ وہ پولیس اسٹیشن کم اور کباڑی کی دکان زیادہ لگ رہا تھا۔ جگہ جگہ فائلیں اور کرسیاں بکھری پڑی تھی۔ واٹر کولر زمین پر اوندا پڑا تھا۔ کانچ کا گلاس ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک اہلکار کھانا لے کر آیا تو فاضل نے جلدی سے اسے پکڑا اور کھول کر آدھا امسال کو پکڑایا اور آدھا خود شروع کر دیا۔ سب لوگ منہ کھولے کبھی تھانے کی حالت کو دیکھتے تو کبھی ان آفتوں کو، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا شاید نانی کے گھر آئے ہوئے تھے۔ نوٹ: یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ وہ تھانے میں داخل ہوا تو تھانے کی حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ پہلی نظر میں اسے لگا شاید وہ کسی غلط جگہ پر آ گیا ہے، لیکن اپنے عملے کو دیکھ کر وہ آگے بڑھا۔ کہیں دہشت گردوں نے تو حملہ نہیں کر دیا؟ بے اختیار یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اور تم لوگ میرے آفس کے باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر کون ہے؟ اپنے آفس کے باہر عملے کو جمع دیکھ کر اس نے کئی سارے سوال کیے تھے۔ آفس میں داخل ہوتے ہی وہ ایک بار پھر گرتے گرتے بچا۔ دو لوگ اس کی ٹیبل پر کھانا رکھ کر کھا رہے تھے۔ اس کی فائلیں زمین پر اوندھی پڑی تھیں اور دیگر چیزیں جو اس کی ٹیبل پر ہوتی تھیں وہ نیچے زمین پر آہیں بھر رہی تھیں۔ فاضل ٹیبل کے اوپر جبکہ امسال اس کی چیئر پر بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ اس نے روکدار لہجے میں پوچھا۔ صبر کریں، امسال نے ہاتھ سے اشارہ کیا کیونکہ منہ کھولنے کی گنجائش نہیں تھی۔ بھائی صاحب پانی ملے گا؟ فاضل نے ڈکار لیتے ہوئے کہا۔ کوئی بتائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ اوہو بھائی، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کھانا کھا رہی ہیں؟ اور رہی بات ہمارے یہاں ہونے کی تو آپ کے بندے ہمیں اریسٹ کر کر لائے ہیں۔ سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ امسال نے بھرے منہ سے جواب دیا۔ دونوں کو اس طرح کھاتا دیکھ کر اور اوپر سے اس کی بات سن کر اس نے ضبط سے مٹھیاں پیچھی۔ سیریسلی مس، آپ گرفتار ہو کر آئی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے پھوپھی کے ولیمے پر آئی ہوئی ہیں۔ دیکھو ایس پی، میری پھوپھی نو مندا نہ بولی، میری بھویں جند کاٹ لے۔ امسال نے ایس پی کو انگلی سے وارن کیا۔ واٹ؟ تم لوگ پاگل خانے سے آئے ہو؟ کہاں سے اٹھا لائے ہو انہیں؟ ان کی چلتی زبان اور حرکتوں سے زچ ہوتے ہوئے وہ تقریباً چیخا۔ اف، کیا مسئلہ ہے؟ آہستہ بولیں، کیوں چیخ رہے ہیں؟ یقین کریں ہم بہرے نہیں ہیں۔ امسال کا دھیان ایس پی کی طرف دیکھ کر فاضل نے امسال کی بریانی کی پلیٹ سے بوٹی اٹھائی اور چمچ بھر بھر کر بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اچانک امسال کی نظر پڑی تو وہ چیخ پڑی۔ فاضل بغیرت انسان، میری پلیٹ سے کیوں لے رہے ہو؟ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ کئی اہلکاروں کے ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر گئے تھے، جبکہ ایس پی کے ہاتھ سے اس کی کیپ چھوٹی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی سی ہی تو لی ہے، مر کیوں رہی ہو؟ اچھا، یہ ابھی تھوڑی سی لی ہے، یہ لو پھر۔ امسال نے پلیٹ سے بوٹی اٹھا کر منہ میں ڈالی اور بریانی فاضل کے سر پر الٹ دی۔ بھائی، بوٹی پھینکنے کا کیا فائدہ؟ یہ لو بچا ہوا کیچپ بھی،
اس کے منہ پر ملتے ہوئے خالی ریپر بھی اس پہ پھینکے۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کو کنٹرول سے باہر ہوتا دیکھ کر بازل بخلا گیا تھا۔ اور چاہیے رمضان نے رائتے کا باؤل بھی اس کی طرف اچھالا، جو اس کے بروقت سائڈ پر ہونے کی وجہ سے اس پر تو نہیں گرا، لیکن اس کے پیچھے کھڑے ایس پی کی یونیفارم پہ نقش و نگار بنا گیا۔ اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے اٹھ کر بازل کے بال ٹوچنا شروع کر دیے۔ بازل کی چیخو پکار سے پولیس اسٹیشن ایک بار پھر گونج اٹھا تھا۔ کون لے کر آیا ہے انہیں؟ کیوں لے کر آئے ہو؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا لے کر آؤ۔ ایس پی پوری قوت سے گرجا۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے بے ربط جملے نکل رہے تھے۔ وہ سر یہ والے انکل لے کر آئے تھے۔ ہم نے کہا بھی تھا ہم سے چائے پانی لے لو، لیکن شاید ان کو وہ پیسے تھوڑے لگ رہے تھے، اس لیے کہا کہ تھانے چل کر دماغ درست کرتے ہیں اور اٹھا کر لائے ہیں۔ ہاں آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کچھ لے دے کر بات ختم کرتے ہیں۔ اور بازل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایس پی نے ٹوک دیا، بس خبردار، اگر مزید ایک لفظ بھی فور منہ سے نکالا بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ عباس ان کے گھر فون کرو، ان کو بولو انہیں آ کر لے جائیں۔ ہتھکڑی لگاؤ اور دونوں کے منہ پر ٹیپ بھی لگاؤ۔ اس نے انسپکٹر کو کہا تو اس نے ہتھکڑیاں منگا کر دونوں کو لگائی اور بازل کو مخاطب کیا، ہاں بھائی نمبر بتاؤ۔ اس کے بتانے پر انسپکٹر نمبر ملاتا باہر چلا گیا۔ جاری۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.